بروز اتوار مورخہ 13 اپریل 1975 حضرت شہید اللہ فریدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک بات یاد رکھنے کے قابل ہے، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اسلام پیش کیا جاتا تھا اور جس اسلام پر عمل کیا جاتا تھا، اس کا نظریات سے زیادہ عمل سے تعلق تھا۔ یعنی ہم نہیں دیکھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے زمانے میں عقائد کے اوپر کسی قسم کا کوئی اختلاف ہوا ہو، یا بالکل نہیں، بلکہ تابعین کے زمانے میں بھی عقائد کے متعلق اختلاف نہیں ہوا۔ اسلام اس زمانے میں مشتمل تھا عبادت اور موٹے موٹے عقائد پر، جو سب مانتے ہیں بغیر تفصیل کے۔ وہ تو خیر ایمان کی بنیاد تھی، لیکن عبادات اور عمل یعنی عملی زندگی میں جو لوگوں کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، ان میں درستگی اسلام کی اسی کسوٹی پر پرکھتے تھے۔ اب جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، لوگوں کے دماغ زیادہ منطقی ہوتے چلے گئے، کیونکہ جو زیادہ مادیات میں چلا جاتا ہے اس کے دل میں مادی چیزوں کی زیادہ اہمیت ہو جاتی ہے، وہ زیادہ منطقی بھی ہو جاتا ہے۔ اس زمانے میں بھی تم دیکھو گے کہ جو لوگ زیادہ مادہ پرست ہیں، وہ جس وقت اسلام اور مذہب کی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ بڑے منطقی طریقے سے کرتے ہیں۔ بہت سے روحانی حقیقت کو منطقی ذریعے سے رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ منطق کے خلاف ہے، یہ عقل کے خلاف ہے۔ جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا، لوگوں نے کچھ منطقی اعتراضات کرنا شروع کیے، پھر اس کے منطقی جواب بھی دیے گئے۔ وہ بھی بہرحال ایک لازمی چیز ہوتی ہے، جب کوئی اعتراض کرتا ہے تو کوئی جواب بھی دیتا ہے۔ اسی طریقے سے مختلف نظریات پیدا ہوتے چلے گئے، ورنہ کئی پشت تک کوئی فرقہ پیدا نہیں ہوا جو مختلف عقائد رکھتے ہوں۔ یعنی اس قسم کے فرقے جو ایک مخصوص نظریات کے حامل ہوتے ہیں۔ جو فرقے بنے تھے حقیقت میں وہ سیاسی تھے، مذہبی کم اور سیاسی زیادہ، بلکہ مذہبی اختلاف تو سوائے ایک یا دو چیزوں کے متعلق تھا، جیسے خلافت ہے۔ ایک اختلاف ضرور پیدا ہوا تھا کہ جو لوگ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے یا نہیں۔ یہ ایک مسئلہ ہے جس کے اوپر کچھ مناظرہ ہوتا رہا۔ کہا جا سکتا ہے کہ عقائد کا صرف یہ ایک مسئلہ ہے، لیکن کوئی ایسا بنیادی مسئلہ بھی نہیں ہے، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ گناہ کبیرہ بہرحال گناہ کبیرہ ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بار بار فرمایا ہے کہ اگر میں چاہوں گا تو معاف کروں گا اور اگر نہیں چاہوں گا تو عذاب دوں گا۔ باقی آپ نرمی کا پہلو لیں یا سختی کا پہلو لیں، یہ تو آپ کی مرضی، یہ تو کوئی ایسی بڑی عقائد کی بات نہیں ہے۔ لیکن شروع میں وہ صرف عمل دیکھتے تھے اور عمل سمجھتے تھے۔ جو کچھ حضور فرماتے تھے عملی طور پر سمجھتے تھے، عملی طور پر اس کو کر کے دکھاتے تھے، اور وہ جو ذرا مشکل مسائل ہوتے تھے، جیسے جو روحانیت سے تعلق رکھتے ہیں، معرفت سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں وہ موضوع بحث نہیں بناتے تھے۔ یہ قصدن نہیں کرتے تھے، یہ نہیں کہ وہ ان کے اوپر غور نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ خاموش ہوتے تھے۔ ان کا مسلک یہی تھا۔ قرآن شریف کی تفسیر میں صحابہ کرام کے اقوال موجود ہیں۔ کتب حدیث میں بھی ایک باب تفسیر کا ہوتا ہے۔ بعض آیات کے متعلق احادیث ہیں، بعض کے متعلق صحابہ کرام کے اقوال ہیں، اور تابعین کے تو بہت کثرت سے تفسیر کے اقوال ہیں۔ بعض تابعین ایسے ہیں کہ تقریباً ہر آیت کے اوپر ان کا کوئی نہ کوئی قول ہے، جیسے امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ۔ اسی طرح اور بھی ہیں، لیکن وہ اقوال ایسے ہیں کہ وہ صرف قرآن شریف کے متعلق بیان کرتے ہیں، وہ بھی عقائد کے اختلاف یا باریکیوں میں نہیں جاتے ہیں، بلکہ شبہ ہو سکتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ مثلاً وہ الفاظ جس طرف اشارہ کرتے ہیں، کون لوگ اس کے اندر آ جاتے ہیں، بس اتنی ہی بات بیان کرتے ہیں۔ وہ کثرت سے ہیں۔ جو مشکل آیات ہیں، جو روحانیت سے کچھ تعلق رکھتی ہیں، اگر آپ انہیں ڈھونڈیں، مثلاً هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اب یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ اس کے اوپر بحث کرنا شروع کریں تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ صوفی نے بھی کہا ہے اور مفسرین نے بھی۔ اس قسم کی آیتوں کے متعلق کوئی قول آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اس زمانے میں لوگ اس قسم کی چیزوں کے اوپر بحث نہیں کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر تم سمجھو تو سمجھو، نہ سمجھو تو بس نہ سمجھو، جو کچھ الفاظ ہیں وہی سمجھو، اس میں بحث مباحثے کی ضرورت ہی نہیں۔ بعد میں کیونکہ منطقی ہو گئے تھے، کسی نے
نے سوچا اللہ تعالیٰ اول تو ہے، یہ تو ظاہر ہے کہ وہ سب مخلوقات سے پہلے ہے، اور آخر ہے کہ سب مخلوقات کے ختم ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ رہے گا۔ بہرحال وہ تو دائم ہے، قائم ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ باطن کچھ نہ کچھ سمجھ میں آتا ہے، باطن میں اللہ تعالیٰ ہے، یہ تھوڑا بہت سمجھ میں آتا ہے، اور ظاہر تو بالکل ہی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ ظاہر کس طریقے سے۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ اول و آخر اور باطن وہ اپنی ذات سے ہے، اور ظاہر جو ہے وہ اپنی قدرت سے ہے، کیونکہ ظاہر تو اس کی قدرت ہی نظر آتی ہے، وہ خود تو نظر نہیں آتا۔